بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عام طور پر ہم کوئی خاص عنوان پہ جب بات شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ مزید باتوں کا وقت بچتا نہیں ہے، تو اس لیے خیال یہ ہے کہ چند باتیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تو پہلے ان باتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وقت بچے گا تو پھر انشاءاللہ اور کچھ بات کر لیں گے۔ آج صبح کی تعلیم میں بھی جو بات آئی تھی الحمدللہ وہ بہت اہم تھی، حالانکہ ہم ایک ترتیب ہی سے چل رہے ہیں کہ پچھلے مجلس تک ہم نے گزشتہ مجلس تک جہاں پڑھا تھا اور وہیں سے آگے پڑھنا شروع کیا، لیکن الحمدللہ وہ ضرورت کے لحاظ سے دیکھیں، ہمارے حالات کے لحاظ سے دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس وہ اسی ترتیب سے چل رہا ہے جیسی ہماری ضرورت ہے، کہ صبح کا جو عنوان تھا جو نہیں ہے ان کے لحاظ سے بس ایک مختصر یاد دہانی کے طور پر بد نگاہی کے بارے میں، کہ انسان کی نگاہ جب غلط استعمال ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کو صرف یہ نہیں ہے کہ ایک گناہ ہو گیا اور بس معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ اس کی کچھ ظلمتیں ہوتی ہیں، اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں جو باقی رہتے ہیں۔ اور حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے النظر سہم من سہام ابلیس، اور روایتوں میں بعض روایتوں میں مسموم، کہ انسان جب غلط اور ناجائز نظر ڈالتا ہے تو وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تیر، وہ بھی زہر والا تیر جب کسی کو لگ جائے تو تیر عام ہوتا اور اس کو نکال لیتے تو زخم باقی رہے گا، اس میں کچھ تکلیف رہے گی، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب اس میں زہر لگا ہوا ہے تو اس کے جسم کے اندر اس کے اثرات چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب انسان بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان نے توبہ بھی کر لی، استغفار بھی کر لیا، لیکن وہ اثرات اندر ہیں، وہ دماغ میں ایک شکل اور نقشے کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ اب نماز پڑھ رہا ہے، وہ اثرات وہاں بھی کام کر رہے ہیں، تلاوت کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، وہ اثرات اس وقت بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کے ساتھ گویا کہ مسلط رہتے ہیں انسان پر، اور ایک وقت لگتا ہے اس کو صاف ہونے میں۔ وہ بھی ہے کہ انسان اتنا وقت دے، اتنا استغفار وغیرہ کرے اور اس گناہ سے بچا رہے تو پھر صاف ہونے کا وقت ملتا ہے، ورنہ تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک سیاہ نقطہ پڑا، دوسرا گناہ ہوا، دوسرا سیاہ نقطہ پڑا، اور قلب پر بھی اس کا اثر پڑا، پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ پورا قلب جو ہے وہ ظلمت سے گر جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے، یہ تو ایک گناہ کی بات ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے، بہرحال تو یہ ہوتا یہ ہے کہ قلب پر ایسی ظلمت اور سیاہی چھا جاتی ہے کہ قرآن کریم نے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ وہی ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین میں، کہ ان کے دلوں پر میل آ چکا ہے، زنگ لگ چکا ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا بہت زیادہ، ایک تو یہ کہ گناہوں سے بچنے کا جو اہتمام ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بد نگاہی وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے گناہ کو انسان توبہ استغفار کے ذریعے سے صاف بھی کرے، وہ اثرات تو جو ذہن میں بیٹھ گئے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، کبھی چند دنوں کے بعد بھی، کبھی چند مہینوں کے بعد بھی اس کے اثرات کبھی پھر ابھرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو ہے کہ گناہ ہوا، توبہ کی، لیکن ایک ہے اس کے اثرات، اس کو زائل کرنا، وہ ایک طویل وقت چاہتا ہے، اور اس کی جو ظلمت، اس کے جو اثرات ہیں اس کو دور ہونے میں دیر لگتی ہے۔ یہ تو خیر صبح کی تعلیم میں یہ باتیں آئی تھیں، اس کے علاوہ ایک دو حدیثوں کا یہ تذکرہ نہیں ہوا تھا، لیکن صبح کی تعلیم میں یہ بات آئی تھی، اور اس میں اس کا علاج وغیرہ بتایا تھا۔ ہمارے مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بہت سے ایسے مکتوبات آتے تھے، اور لوگ یہ شکایت کرتے تھے کہ حضرت بد نگاہی ہو جاتی ہے،
تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بچ نہیں سکتے۔ تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آنکھوں کے سامنے 2 کیواڑ دیے ہوئے ہیں۔ کیواڑ کہتے ہیں دروازوں کو، اوپر نیچے، ہر آنکھ کے 2 آنکھیں، دونوں آنکھوں کے سامنے 2 دروازے ہیں، اس کو بند کر دو بس ختم ہو گئی بات۔ ظاہر ہے کہنے کے لحاظ سے تو آسان ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے اسی کی ضرورت ہوگی جس کا صبح ذکر آیا تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے دعا، اور دوسری چیز ہے اس کے لیے کہ انسان اپنی ہمت سے کام لے، دیکھے کتنا میں کر سکتا ہوں، ہمت سے آگے بڑھے اور کوشش کرے۔ کوشش اور دعا یہ 2 چیزیں ہوں۔ اور ہمارے حالات میں یہ بھی بسا اوقات مشکل ہوتا ہے، جو علاج صبح بتایا گیا تھا کہ انسان پوری طرح اچھا، جیسے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ سامنے کوئی بھی آتا تھا علاج کے لیے تو ان کو یہی نہیں پتہ چلتا تھا کہ مرد ہے یا عورت ہے، بس نیچے نظر کی اور بس رگ دیکھ لیا اور علاج بتا دیا۔ ہر شخص کے بس کی بات تو نہیں، وہ تو بڑے اونچے آدمی تھے۔ بہرحال ہم سے بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں اس معاملے میں، تو ہمیں دعا کی بھی ضرورت ہے، ہمت کی بھی ضرورت ہے، کوشش انسان کرتا رہے، اور کوتاہی ہوتی ہے اس کے ساتھ توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ یہ اس لیے کہ انسان جب غلطی کا احساس ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، غلطی کا احساس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ابھی انسان کے پاس دروازہ کھلا ہے کہ یہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اور یہی توبہ استغفار اس کا شکریہ ہے کہ یا اللہ تو نے میرے دل میں یہ احساس ڈالا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قرآن کریم میں نفس اللوامہ، یہ نفس جو انسان کو غلطی پر ملامت کرتا ہے، کوئی غلطی ہوگی نہیں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ جو ملامت جو کرتا ہے اور انسان کو کوستا رہتا ہے، نہیں تم نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، اور انسان کبھی اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، ہاں ٹھیک ہے اب ہو گیا، اب کیا کریں۔ اگر اس پر توبہ استغفار نہیں کی تو گویا کہ اس ملامت کی جو نفس لوامہ ہے، جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے کہ اس نعمت کی اگر قدر نہیں کی، توبہ استغفار نہیں کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ شاید بہت سو کو واسطہ پڑا بھی ہو اس سے کہ ایک گناہ کیا اور اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی کہ کوئی بڑا گناہ کیا ہے، تو آئندہ پھر اس گناہ کا پھر راستہ کھلتا ہے اور اتنا بھاری بھی نہیں معلوم ہوتا، اور اس کے بعد پھر اور ہلکا معلوم ہوتا ہے، پھر آخر میں ایک وقت آتا ہے اب گناہ ہی نہیں لگتا۔ حالانکہ یہی شخص دوسرا کوئی گناہ کرے گا تو محسوس ہوگا نہیں بہت بڑا گناہ کیا، شرعی لحاظ سے یہ اور وہ دونوں برابر کے ہیں، لیکن اس کا وہ احساس ختم ہو گیا، اور اس کی وجہ ہے اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ ہمیں چونکہ اتنا واسطہ پڑتا ہے برے ماحول سے، اس کا 100واں حصہ بھی، 1% بھی اگر ہمارے اکابر کے ساتھ کبھی اس کا واسطہ پڑتا وہ اس کو برداشت نہ کر سکتے۔ حیات انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذہانت، جو حافظہ جو دیا ہوا تھا، وہ ان کے تقویٰ کو بھی اس میں بڑا دخل تھا، کتابوں کے ادب کا بھی بڑا دخل تھا، خیر اللہ تعالیٰ کی عطا بھی تھی۔ ان کے کسی استاد کی اہلیہ ان کے گھر پڑتی ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تو شادی ہوئی ہی تھی، خاندان والوں نے ذرا زور دیا، بلکہ مدرسے والوں نے، اہل دیوبند نے ان پر زور دیا، اس لیے کہ ان کا تو ارادہ وہاں جم کر کام کرنے کا تھا نہیں، ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے، ہجرت کر کے مجھے تو مدینہ جانا ہے، مدینہ سے ہی دل اٹکا ہوا تھا کہ وہیں جانا ہے اور وہاں رہنا ہے۔ دیوبند والوں کو ضرورت تھی ان کی، ظاہر ہے ایسی شخصیت ان کی ضرورت تھی، تو اب ان کا یہ تھا کہ ہاں میں کچھ عرصے کے لیے پڑھا لیتا ہوں، لیکن اچھا بس آگے تو مجھے جانا ہی ہے، تو بس کب چلے جائیں گے، تو مشورہ ہوا کہ ان کی شادی کرا دینی چاہیے۔ تقریباً 44-45 سال کی عمر تھی اس وقت ان کی شادی ہوئی، تیار ہو گئے۔ اس کے بعد بھی ارادہ یہ تھا کہ اچھا پھر بھی جانا تو ہے، لیکن خیر مدرسے کی ضروریات، دینی خدمات، یہ سب تقاضے اور اکابر کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری اور امانت، ان چیزوں کی وجہ سے وہ ٹھہر گئے۔ لیکن وہی مدرسہ اور کتابیں، گھر چلے جاتے تھے، کچھ وقت کے لیے چلے جاتے تھے، گھر تشریف لے گئے تو ان کے اساتذہ میں سے کسی کی اہلیہ وہاں گھر پر تھی، اچانک نظر پڑ گئی، پریشان ہو گئے کہ کتنے سالوں کے بعد غیر محرم عورت پر نظر پڑی ہے۔ یہ حالانکہ ظاہر ہے کہ ان کے گھر میں اور استادوں میں سے کسی کی اہلیہ بڑی عمر کی، ہمارے لحاظ سے تو کوئی بڑی چیز سمجھی نہیں، اور غلطی سے نظر پڑی،
ہمارے لحاظ سے اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، لیکن ان حضرات کو اس کی کتنی اہمیت تھی کہ کتنا اس پر افسوس کا اظہار فرمایا کہ اچھا ہے میری نظر پڑ گئی۔ تو یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب کسی گناہ کا احساس دیا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، دیکھو یہ نفس لوامہ کی میں قسم کھاتا ہوں۔ نفس لوامہ یہ ملامت انسان کو جو کسی غلط ہو جانے پر، غلطی پر انسان کو تنبیہ کرتا ہے کہ نہیں تم نے غلط کیا، اور اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ انسان اس پر توبہ استغفار کرے اور اس گناہ کو معاف کرائے اور اس پر ندامت کا اظہار کرے۔ اگر وہ نہیں ہے تو گویا کہ ناقدری کی، پھر اس کے بعد وہ گناہ جب ہوتا چلا جاتا ہے تو احساس وہ ملامت والی چیز بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے وہ چیز ختم ہو گئی تو پھر تو اس کا مطلب ہے توبہ استغفار کا راستہ ہی ایک حد تک بند ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے کہ اس چیز کا بھی ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، جہاں گناہ کا احساس ہے تو اس کی قدر کی جائے، اس لیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس کا ہونا یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات، چونکہ جسے میں بتایا تھا کہ کوئی خاص ایک عنوان پہ بات کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بس مختلف باتیں، ایک تو صبح کی تعلیم کے متعلق چند باتیں تھیں۔ دوسری بات یہ ہے، چونکہ کبھی کبھی غلط فہمیاں عام ہوتی ہیں، ہمارا جو ماحول ہے، جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس مناسبت سے محرم کا مہینہ گزرا اور ہمارے بھی ہمارے سمجھے جانے والے حضرات بھی ایسی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ اتفاق ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، صحابہ کے خلاف کوئی بد کلامی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو وہ صحابی جن سے کوئی غلطی ہوئی، غلطی قرآن کریم نے بتا دیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، ان کے بارے میں بھی منع کر دیا گیا کہ ان کے بارے میں بد کلامی نہ کی جائے۔ واقعہ مشہور ہے، واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی، منافقین کی طرف سے اس کا اقدام ہوا تھا اور پھیلایا گیا۔ بیچارے بعض سیدھے سادے لوگ تھے، چند صحابہ دو تین تھے جو سیدھے سادے تھے، انہوں نے اتنی بات پھیلی ہوئی ہے تو اس میں کچھ صداقت ہوگی، کوئی سچائی ہوگی، تو وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ جب باتوں میں آ گئے تو وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے، مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خرچ کیا کرتے تھے، اور ظاہر رشتہ داری بھی تھی، خرچ بھی کیا کرتے تھے، اور مہاجرین میں سے بھی تھے مصطح رضی اللہ عنہ، فقراء میں سے بھی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئے، وہ باتوں میں آ گئے، سب کی باتوں میں آ گئے۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی ان پر خرچ کر رہے ہیں۔ جب تک قرآن کریم کی آیت نازل نہیں ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت ثابت نہیں ہو گئی قرآن کریم میں، تب تک وہ خرچ کرتے رہے۔ ایک والد ہونے کے لحاظ سے ہم سوچیں کہ بیٹی پر تہمت لگائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر تہمت لگائی ہے، اور پھر بھی ہم ان کو خرچ دے رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ وہاں تو جو تھا بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ تھا، ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ جب کوئی بات واضح فرما دیں گے پھر دیکھا جائے گا۔ جب قرآن کریم میں یہ ثابت ہو گیا، قرآن نے آیتیں نازل فرمائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت ظاہر فرما دی کہ ان کا اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں، اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا یہی بات ہے تو اب آئندہ مصطح پہ میں خرچ نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے صرف میری بیٹی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ پر تہمت لگائی ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کا مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے، اسے میں خرچ نہیں کروں گا۔ اب یہاں پر تو ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ حق تھا، حالانکہ دینا ویسے بھی لازم نہیں تھا، خرچ کرنا ویسے بھی کوئی فرض اور واجب نہیں تھا، وہ تو ویسے ہی ایک تبرع، ایک نفل احسان کے طور پر کر رہے تھے۔ قرآن کریم نے آیت نازل کی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم تو بڑی فضیلت والے ہو، اولو الفضل، تم وسعت والے ہو، اللہ نے دنیا کی وسعت دی ہے اور دینی لحاظ سے بھی فضیلت دی ہے۔ جب یہی بات ہے تو آپ کے جیسے لوگوں کو اس طرح قسم نہیں کھانی چاہیے کہ نیک کام میں، نیک راستے میں خرچ نہیں کریں گے۔ اور آگے کیا فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وہ صحابی جن سے غلطی ہو گئی اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ غلطی کی ہے، پھر بھی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں تنقید کریں، ان کی برائی کریں۔ تو پھر جس صحابی کی کوئی برائی قرآن سے ثابت نہیں ہوتی،
کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، کیا ہم ان کی کوئی برائی کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ وہ حضرات جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کیا کوئی ایک قرآن کی آیت ان کے خلاف پیش کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی صحیح حدیث کوئی ان کے خلاف پیش کر؟ تاریخی واقعات ہیں جو بھی ہیں، اور اس پر علماء نے تفصیلات لکھ دی ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تاریخ حقائق وغیرہ بہت کچھ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ صحابی، یعنی اصولی بات یہ ہے کہ وہ صحابی جن کی غلطی ثابت ہو چکی ہے، ان پر بھی اللہ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ تو جن کی غلطی ثابت ہی نہیں ہے، کیا ان کے بارے میں ہمیں کوئی حق بنتا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ غلط فہمی پھیلتے پھیلتے یہاں تک کہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسا یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا، اپنے بیٹے کو یزید کو خلافت پر کیوں رکھ دیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ اگر بالفرض ہم مان لیں کہ واقعتاً انہوں نے غلط کی، اگر بالفرض ہم مان لیں کہ ان سے غلطی کی، تو فرضی طور پر میں بتا رہا ہوں، ورنہ تو واقعی کی تفصیلات ہیں۔ جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو آگے بڑھایا تھا، اس وقت کے حالات کا تقاضا کیا تھا، اور اس وقت یزید کی حالت کیا تھی، وہ ایک مستقل تاریخی اس میں بحث ہے اور اس کی تفصیلات ہیں۔ لیکن بہرحال اگر بالفرض کوئی غلطی ثابت ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا صحیح حدیث سے، اگر ثابت ہو جائے تب بھی قرآن کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ رضامندی کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ جو غلطی ہو گئی، اگر کسی سے ہوئی ہے، کسی صحابی سے ہوئی ہے جس کا ثبوت مل جاتا ہے، ان پر بھی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اب ہم کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی، یہ ہوا، یہ ہوا۔ ہاں، ایک واقعے کے طور پر ہم بیان کر سکتے ہیں کسی کا، فلانے سے غلطی ہو گئی، ان پر حد جاری ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس سے زائد کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یا کسی کے بارے میں بد زبانی کرنا، اس کی ہمیں اجازت نہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو علماء کا اتفاق ہے، محدثین کا اجماع ہے کہ صحابہ، جب صحابی کا نام آ جاتا ہے، اچھا ان کی اس پر ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس میں کوئی غلطی کا احتمال ہوگا، یہ تو سچے ہی سچے ہیں، صحابہ کلھم عدول۔ یہ چونکہ محرم میں اس طرح کی باتیں زیادہ پھیلتی ہیں اور بعض ہمارے لوگ بھی ان باتوں میں آ جاتے ہیں اور اہل بیت کی محبت میں ذرا زیادہ ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے خلاف خاص طور پر بد کلامی کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے ایمان کا خطرہ ہے، اس سے ایمان کا خطرہ ہے۔ اور صحابہ پر کلام کرنا یہ ایمان پر ایک گویا کہ انسان اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہا ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہرحال اصولی بات میں نے بتا دی کہ اگر بالفرض ثابت ہوتا تب بھی ہمیں حق نہیں ہے، جیسے کہ قرآن سے ثابت ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہم جو ان مجالس میں تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ظاہری اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے اور قلب کی بھی اصلاح کی فکر کرنی ہے، اور قلب کی اصلاح کا طریقہ اصل یہی ہے، ظاہر و باطن کی اصلاح کا اصل طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ دیکھتا رہے کہ کہاں میں غلطی کر رہا ہوں۔ سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ دیکھتا رہے اور تلاش کرتا رہے کہ کہاں میں غلطی کر رہا ہوں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماحول کے اثر سے انسان میں بہت نیکی کا جذبہ، گناہوں سے دوری، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں تو ہر ایک محسوس کرتا ہے، مساجد سے تعلق بڑھ جاتا ہے، رمضان کے ایک اپنی کے برکات ہوتی ہیں، پھر ماحول ملتا ہے، اس کے اپنے ایک اثرات ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی انسان ذرا مطمئن ہو جاتا ہے، چلو الحمدللہ اب کچھ میری حالت اچھی ہو گئی ہے، قابل شکر تو ہے لیکن قابل اطمینان نہیں ہے۔ شکر الگ چیز ہے، اطمینان الگ چیز ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی برائی، کوئی رذیلہ ایسا ہوتا ہے جو دبا ہوا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو ابھی تک ابھرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے نہیں کہ اصلاح ہو گئی ہے، اس لیے کہ ابھی اس کو ابھرنے کا موقع نہیں ملا۔ جب موقع آتا ہے تب نظر آتا ہے کہ اچھا یہ کیا شخص ہے اور اندر کیا دبا ہوا تھا۔ برتن ہے، جس کو کہتے ہیں کل اناء بالذی فیہ یرشح، برتن ہے اور پیالہ ہے جو شیشے کا نہ ہو، اندر نظر نہ آئے کہ کیا ہے، میں نے اس طرح اٹھایا ہوا ہے، سامنے والوں کو نظر نہیں آئے گا کہ اس میں کیا ہے، سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے بالکل اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، ذرا سا اس میں حرکت ہوگی تب اس میں سے اگر کوئی چیز گرے گی تب پتہ چلے گا کہ اندر سے نکلنے والی چیز ہے، جب حرکت آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اندر سے کیا نکل رہا ہے اور اندر کیا تھا۔ اسی طرح انسان کو جب ہر موقع پر انسان کے رذائل سامنے نہیں آ جاتے، جب کوئی وقت آتا ہے، کوئی موقع آتا ہے، اس وقت اچھا نظر آتا ہے کہ ہاں اچھا یہ تو اندر سے تو یہ نکل رہا ہے، غصہ آیا تو اچھا گالیاں بھی نکل رہی ہیں،
اچھا کوئی موقع آیا تو اچھا یہ بھی ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے موقعوں سے انسان خود اپنے بارے میں سمجھ سکتا ہے کہ اچھا میرے اندر یہ چیز ہے. ان موقعوں سے انسان اپنی اصلاح کا کام لے، یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے وہ تو میرا حق بنتا تھا کہ اس موقع پر مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، نہیں. ایسے موقع سے انسان، اس لیے کہ یہ چیز ہر ایک کے سامنے نہیں آتی، لیکن انسان خود تو اپنی حالت کو جانتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. تو اپنی حالت پر غور کرنا اور اپنی غلطیوں کو تلاش کرنا، یہ انسان کے لیے، اگر انسان اس کے لیے اس کا ارادہ کر لے تو انسان کے لیے زیادہ آسان ہے. کسی اور کے لیے اس کو تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن وہ کبھی کبھی اس کے بس ظاہری حالات سے بعض چیزیں سامنے ہوتی ہیں. کبھی شک آتا ہے کہ اچھا شاید یہ میرے کبر کی علامت ہے، شاید نہ ہو، تو اس کو انسان معلوم کر لے. لیکن بہرحال ان چیزوں سے انسان فائدہ اٹھائے، بجائے اس کے کہ کوئی وقت ایسا آئے کہ اپنی حالت انسان کے قابو سے نکل جائے. حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان الرجل لا يعمل بعمل اہل الجنہ. حدیث مشہور ہے کہ ہم عام طور سے اس کو تقدیر کے بیان میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ اس موضوع سے بھی متعلق ہے کہ کوئی شخص جنتیوں والے اعمال کرتا ہے اور جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس ابھی روح نکلی اور جنت میں گیا. حتی ما یکون بینہ وبینہ الا ذراع. پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک سے حالت بدلی، دوزخی والے اعمال کیے، انتقال ہوا اور دوزخ میں چلا گیا. ابلیس کا واقعہ مشہور ہے. عام طور پر ایسا ہوتا نہیں، انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں. شاذ و نادر ہی ایسے واقعات وجود میں آتے ہیں. اور وہاں پر بھی شراح نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اچھا بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا تھا کہ دوزخ میں جائے. اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے جو بعد میں ظاہر ہوتی ہے. اندر اعمال کر رہا تھا، عبادتیں کر رہا تھا، لیکن صرف کبر یا ریا کی وجہ سے کر رہا تھا. تو اخیر میں کیا ہوا؟ اخیر میں اس کی کوئی برائی ایسی سامنے آ گئی کہ اچھا اس کے رخ بدل گیا اور راستہ بدل گیا. ابلیس کی مثال واضح ہے. ہاں اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں میں ایسی اچھی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ ان العبد لیعمل بعمل اہل النار. بعض وہ بندے ہوتے ہیں جو دوزخی والے اعمال کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس 1 ذراع جتنا فاصلہ، 1.5 فٹ جتنا فاصلہ رہ گیا. یعنی بس روح نکلی اور دوزخ میں گیا، اس لیے کہ اس نے کوئی جنتی والے اعمال ہی نہیں کیے. لیکن فیسبق علیہ الکتاب، اس پر جو تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ غالب آ جاتی ہے اور جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، روح نکلتی ہے، جنت میں پہنچ جاتا ہے. مسئلہ تقدیر کا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کبھی ایسا کوئی رذیلہ، ایسی کوئی برائی مخفی ہوتی ہے جس کا ظہور اخیری وقت پر ہوتا ہے، اور اخیر میں جا کر انسان اس سے مطمئن ہو کر بیٹھ گیا تھا، لیکن اخیر میں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو غلط تھا اور غلط راستے پر چلا جاتا ہے. تو بہرحال یہ اگر کوئی اچھی حالت انسان میں آتی ہے اچھے ماحول کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی توفیق، من جانب اللہ توفیق جو بھی ہوتا ہے، تو اس پر انسان اللہ کا شکر تو ادا کرے، لیکن مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے. اطمینان کے وقت کا وقت وہ ہوگا جب روح نکل جائے، اس کے بعد اطمینان ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے اب اطمینان کا وقت آ گیا. جیسے مشہور امام احمد بن حنبل کا واقعہ کئی مرتبہ ذکر آیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اخیری وقت آیا، ان سے کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ابھی نہیں، کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے ابھی نہیں. تعجب ہوا کہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے اپنے وقت کے، اور کلمے کی تلقین پہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں. لیکن چونکہ ایک بے ہوشی جیسی کیفیت تھی، جب ذرا اس کے بعد ہوش آیا تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہم کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں. فرمایا کہ میں تم لوگوں کو نہیں کہہ رہا تھا، شیطان میرے سامنے آیا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا احمد تم میرے جال سے پھنسنے والے تھے، تم میرے جال سے میں نہیں پھنس سکے اور تم مجھ سے بچ گئے، تم مجھ سے بچ گئے اور میرے شکار میں نہیں آ سکے. تو امام احمد فرماتے ہیں میں اس کو کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی تک مجھے اپنے آپ پر اطمینان نہیں تھا، ابھی بھی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. کہیں ابھی بھی مجھے اگر اپنے علم پر اور اپنے آپ پر اعتماد ہو گیا تو کہیں مجھے دھوکہ دے دے گا، اس لیے میں اس کو کہہ رہا تھا ابھی نہیں. یہ تو اخیری وقت ہے اتنے بڑے امام کا. تو اطمینان تو دنیا میں نہیں، لیکن اتنا ہے کہ انسان کو کوئی اچھی حالت پیش آئے تو شکر ادا کرنا وہ الگ ہے. تو شکر الگ ہے، اطمینان الگ ہے، اس میں کبھی انسان مغالطے میں نہ پڑ جائے. ایک اور چیز جو بہت سے گھروں میں پیش آ رہی ہے، بعض لوگ تذکرہ کر بھی دیتے ہیں، بعض نہیں تذکرہ کرتے ہیں، اور
یہ آج کل کے لحاظ سے، فتنوں کے دور کے لحاظ سے ایک عجیب قسم کا فتنہ ہے۔ ہم عام طور سے فتنہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی باہر برا ماحول پیش آ گیا، یا کوئی بری چیز پیش آ گئی، یا کوئی اس طرح مسلمانوں کے ساتھ مشکل حالات آ گئے۔ بعض چیزوں کو ہم فتنہ نہیں سمجھتے، اور یہ بعض شیطانی حملے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ شیطانی حملہ ہے، انسان اس کو ظاہری اسباب سمجھ کر اس طریقے سے اس کا علاج کرتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، ہم ان تعلیمات کا اگر اہتمام کر لیں تو بہت سے ہم اس طرح کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آیت الکرسی کا اہتمام۔ گھر میں انسان روزانہ اگر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھتا ہے، آخری 2 آیتیں جو ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو شیطان وہاں سے دور ہٹتا ہے۔ تو گھروں میں ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے، اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ والا جو عمل ہے، آیت الکرسی والا عمل جو اکثر لوگ جانتے ہی ہوں گے، اس عمل کے بھی اگر اہتمام کر لیا جائے، اگرچہ اس طریقے سے حدیث سے ثابت نہیں، لیکن ماخوذ احادیثی سے ہے کہ 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، اور 3 مرتبہ درود شریف۔ یہ آیت الکرسی والا عمل کہلاتا ہے، لیکن اس میں یہی ترتیب سے 6 چیزیں آتی ہیں: درود شریف، فاتحہ اور آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس اور درود شریف۔ بہت مجرب ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے شیطانی اثرات، اور بلکہ یہ جو بھی نظر نہ آنے والے اثرات ہوتے ہیں ان سے حفاظت رہتی ہے۔ اور یہ جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ جو فتنہ، یہ شیطانی حملے ہیں جو انسان کے دماغ پر ہوتے ہیں۔ جب انسان آیت الکرسی سے، تعوذ سے، ان چیزوں سے دور رہتا ہے تو بسا اوقات شیطانی حملے اس طرح عجیب عجیب وساوس، عجیب عجیب خیالات، کبھی دین کے بارے میں ہوں گے، کبھی کسی خاندان کے فرد کے بارے میں ہوں گے، اور اسی کا ایک حصہ ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑے اور نا اتفاقی، یہ بھی بہت سی مرتبہ اسی شیطانی اثرات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور حدیث سے ثابت ہے، شیطان ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، اور وہاں سے جماعتیں روانہ کرتا ہے۔ اچھا جاؤ، دیکھو تمہیں اس علاقے میں جانا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہاں جانا ہے، دیکھو کیا اچھا کام کر کے لا سکتے ہو۔ وہ لوگ جاتے ہیں مختلف علاقوں میں، اور جا کر پھر واپس آنے کے بعد اپنے حالات بیان کرتے ہیں اور کارگزاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، اچھا کوئی بڑا کام نہیں کیا، میں نے یہ کیا، اچھا کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلانے کے ساتھ اتنا اس کو دل میں غلط خیالات ڈالے اور وساوس ڈالے، یہاں تک کہ میں نے میاں بیوی میں تفریق پیدا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شیطان کو تو ابلیس بہت قریب بلاتا ہے، اس سے گلے لگاتا ہے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ابلیس کو یہ کام پسند ہے، شیاطین کو یہ کام پسند ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے انعام حاصل کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہوں گے۔ انسان دنیا میں انعام حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہی ہے، کوئی اچھا مقصد حاصل کرنے کے لیے، جو انسان کے ذہن میں اچھا اور بڑا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو ظاہر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شیاطین اپنا انعام حاصل کرنے کے لیے اور اپنے بڑے کے پاس اچھا بننے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہوں گے۔ تو بہرحال اس چیز کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ گھروں میں آیت الکرسی کا، معوذتین کا، سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں ان کا، ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ اور ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس طرح کے خیالات بھی آئیں تو تعوذ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون، جو قرآن کی آیت ہے وہ پڑھ لے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس لیے کہ یہ چیزیں بڑھتے انسان میں تفریق تک نوبت آ جاتی ہے اور بہت سے گھروں میں آ چکی ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہیں ہمارے گھروں میں یہ حملے نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور بہت بڑا فتنہ ہے، اور انسان اس کو نہیں، اس نے اس طرح کہا تھا اس لیے ہوا، اور یہ کہتے اس نے اس طرح کہا تھا اس لیے ہوا۔ اصل کے لحاظ سے بات کوئی بڑی نہیں تھی، ساتھ میں وہ شیطان اپنا کام کر رہا تھا۔ ایسے موقع پر بہرحال تعوذ کا، آیت الکرسی کا اور حفاظت والی دعاؤں کا، ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ظاہر اسباب اپنی جگہ، لیکن ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ ابلیس کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے، بڑی وقعت ہے، اور ایسے شیاطین کو اپنے قریب کرتا ہے۔ یہ تو حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک اور بات یہ
جو ہر مہینے کی مجلس میں کچھ نہ کچھ کسی درجے میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے، لیکن بس وہ ایک مختصر اعلان کے طور پر ہوتا ہے کہ شاید ہم میں سے بہت سو نے یہ بات دیکھی ہوگی اور محسوس کی ہوگی کہ بات تو انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے، بات کرنا، باتیں کرنا، خیر خیریت معلوم کرنا، یہ سب چیز تو ٹھیک ہے، ہماری ایک آپس میں رہنے کے لحاظ سے ایک ضرورت کی چیز سمجھی جاتی ہے، اور اس میں اور اچھائی بھی ہے، لیکن ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ باتیں کرنے میں مزہ کس وقت آتا ہوگا؟ جب نماز ختم ہوئی، سنتیں نہیں پڑھیں اس سے پہلے، شاید بہت کا تجربہ ہوگا۔ مقصد کسی کو مقصد بات سمجھانا ہے کہ ٹھیک ہے، باتیں کرنے کے لیے پوری بلڈنگ ہے، یہ میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں تو عام میں صرف یہاں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جگہ خالی ہے، باہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، لیکن اور سنتیں پڑھنے کے بعد گھنٹے پڑے ہوئے ہیں باتیں کرنے کے لیے، لیکن فرض پڑھنے کے بعد سنت پڑھنے سے پہلے بات کرنے میں جو مزہ ہے وہ بعد میں مزہ نہیں آئے گا، یا اب شاید کوئی مانے گا نہیں کہ مزہ آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن کرتے ہیں۔ اس میں بسا وقت مجبوری بھی ہوتی ہے کہ مثلا آپ کو کسی کو جانا ہے، جاتے ہو کسی نے روک لیا، تو دونوں کا قصور نہیں ہوگا، کسی ایک کا قصور ہوگا، لیکن بہرحال ہوتا ہے۔ اور فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ فرض کے بعد، فرض اور سنت کے درمیان انسان اگر دنیاوی بات کرتا ہے تو اس کا سنت پڑھنے کا اجر جو ہے وہ سنت کے اجر میں کم از کم درجہ یہ کہ کمی آ جاتی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ وہ سنت ہی نہیں رہتی، اب تو نفل بن جاتی ہے، بہرحال فضیلت میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ تو کم از کم درجہ ہے فرض اور سنت کے درمیان بات کرنے کا۔ اس لیے ہمارے لحاظ سے تو سب سے عافیت اسی میں ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد انسان تھوڑا سا آگے پیچھے بغیر ادھر ادھر دیکھے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی بات کرنے لگ جائے، اس کے بھیا ہمیں نفس کا تقاضا پیدا ہو جائے کہ ہم رک نہ سکیں، اچھا فلاں نے میں نے بہت عرصے کے بعد دیکھا، جا کر ملاقات کر لوں، بات کر لوں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس غلطی میں مبتلا ہوں، اس سے پہلے انسان ہے کہ اچھا سنتیں تو پڑھ ہی لے، فارغ ہو جائے، تاکہ وہ فضیلت میں کمی نہ آ جائے، ہماری فضیلت میں کمی نہ آ جائے۔ اور یہ تو کم از کم درجہ ہے کہ فضیلت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ماحول بن جاتا ہے کہ لوگ سنت نفل پڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم نے باتیں شروع کر دی، اور ہمیں تو یہ تھا کہ اچھا صرف ہم دونوں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں دیکھ کر اچھا اور شروع کر دیا، اوروں نے شروع کر دیا، ایک باتوں کا ماحول بن جاتا ہے۔ جہاں عبادت کا ماحول تھا، ہم نے اس کو ختم کرنے میں ہم کم از کم حصہ لینے والے بن گئے کہ عبادت کے ماحول سے ہم نے باتوں والا ماحول بنا دیا، ماحول خراب ہوتا ہے۔ جو نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں ان میں بھی ان کو بھی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، اچھا یہ ابھی مجمع لگا ہوا ہے تو بات کرنی ہے، تو ابھی اچھا موقع ہے بات کرنے کا، ورنہ میں اپنی بات نہیں کر سکوں گا۔ یہ ایک انسان کو بھی دل میں تقاضا ہوتا ہے کہ اچھا میں نفل پڑھوں، سب باتیں کر رہے ہیں، میں بھی شامل ہو جاؤں۔ اللہ ہے کہ آپ نے عادت کر لی تو الگ بات ہے، ورنہ یہ ایک ماحول بنتا ہے اس میں۔ تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ فضیلت میں کمی تو آ ہی جاتی ہے، ماحول خراب ہوتا ہے۔ اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تکلیف کا ذریعہ بھی بنے گا، ایذا تکلیف کا ذریعہ بنے گا۔ اذان کا وقت ہے، اس وقت باتیں کرنا ایک عام سی چیز ہے، یہ صرف یہاں کی نہیں، میں بس ایک عام بات کر رہا ہوں۔ اذان ہو رہی ہے، باتیں کرنا ایک عام سی چیز ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، اس لیے کہ جب اذان ہوگی تو آہستہ تو بات نہیں کر سکتے، زور سے بات کرنی پڑے گی، اس لیے کہ مؤذن کی آواز بلند ہے تو ہمیں بھی بلند آواز سے بات کرنی پڑے گی سامنے والے کو بات پہنچانے کے لیے۔ تو کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور لوگ زور سے باتیں کر رہے ہیں جیسے کہیں مارکیٹ لگی ہوئی ہو۔ بڑی جگہوں پر ایسا ہی ہوتا ہے جہاں مجمع بڑا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ کہیں ہم یہ اذان، ایک تو یہ کہ وہ اذان کی جو جواب دینے کی، سننے کی اور جواب دینے کی فضیلت ہے، اس سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر یہی ہے کہ وہی کفار والا طریقہ کہیں نہ ہو جائے کہ انہوں نے کہا تھا لا تسمعوا لهذا القرآن، دیکھو قرآن جب پڑھا جائے تو قرآن سنتے وقت شور کرنا تاکہ تمہاری آواز زیادہ ہو اور ان کی آواز کم ہو جائے، اور بات کرتے وقت ہمیں یہی کرنا پڑتا ہے، زور سے بات کریں تاکہ اذان کی آواز سامنے والے کو نہ آئے، میری آواز آ جائے، وہی کرنا پڑے گا۔ تو کہیں ہم اس میں شامل نہ ہو جائیں۔ ومن اعرض عن ذکری، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے اور ہم اس سے بالکل بے توجہی، ہمیں اس کو سننا بھی نہیں، اس سے کہ ہمیں اپنی بات کرنی ہے۔ بہرحال یہ مختلف چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان بے توجہی ہو جاتی ہے ان چیزوں سے، اس لیے میرا خیال تھا کہ ان چیزوں پر کم از کم توجہ ہماری آ جائے کہ یہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے،
بات کرنا اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس کا موقع دیکھا جائے. کوئی نماز پڑھ رہا اس کے پاس کھڑے ہو کر بات نہ کرے. اچھا ٹھیک ہے، کسی کو بات کرنی ہم پیچھے جا کے بات کر لیتے ہیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم کسی کو نماز سے روکنے کا ذریعہ نہ بن جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھا اس وقت ہماری وجہ سے یہاں نماز کے ماحول کے بجائے باتوں کا ماحول بن جائے. تو یہ سب چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک اسلامی تعلیمات میں یہ سب چیزوں کا خیال رکھنے کی ہمیں تعلیمات دی جاتی ہیں. ایک اور بات کہ لباس کے سلسلے میں کہ کبھی کبھی، حالانکہ اکثریت تو اس سے واقف ہیں اور اکثر کا عمل ہے. مجھے یاد ہے پڑھنے کے دور میں میری بھی عادت تھی، ازار نیچے لٹک رہی، توجہ نہیں دیتا تھا. کبھی کبھی کوئی استاد تنبیہ کر دیتے تھے، اٹھا لیا، پھر چلی گئی نیچے. جیسے ایک کام عادت ہوتی ہے بچوں میں. ایک استاد تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ جب میں کسی کو دیکھتا ہوں نا اس کی ازار نیچے، مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر. میں نے سوچا پتہ نہیں میری ازار نیچے ہوگی، ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہوتی ہوگی. اور بالکل وہی بات کہ اب کسی کو اگر دیکھتے ہیں تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے نے کیوں ازار نیچے رکھی ہوئی ہے، اس کو اوپر اٹھا لینا چاہیے. لیکن بہرحال یہ تو خیر اپنی میں طالب علمی کی بات کر رہا ہوں، لیکن احادیث کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. ازار کا حصہ ٹخنوں سے نیچے گیا تو وہ حصہ دوزخ میں چلے گا. یہ سخت وعید ہے. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، ازار نیچے جا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ پھر نماز پڑھو. جا کے وضو کر کے آؤ پھر نماز پڑھو. کسی صحابے نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نے نماز دہرانے کا، ان کو وضو کرنے کا اور نماز دہرانے کا کہا؟ اس لیے کہ وہ ازار نیچے رکھ کر نماز پڑھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو ایسے شخص کی نماز پہ توجہ ہی نہیں فرماتے جو ازار لٹکا کر نماز پڑھتا ہے. بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا احادیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے. تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لباس میں وہ ٹخنوں تک کپڑا ہو، وہاں تک تو ٹھیک ہے. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا کہ گھٹنے اور ٹخنوں کے درمیان، جس کو نصف ساق کہا جاتا ہے، تقریباً وہاں تک ہو، جو کہ عام طور پر خود یعنی ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کا اس پر عمل نہ ہونے کے برابر ہی ہے، بہت ہی کم عمل ہوتا ہے. لیکن جائز حد جو ہے وہ بس ٹخنوں تک ہے. اس سے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنوں پہ ازار نہیں لگنی چاہیے. شلوار کا، ازار کا کوئی یا کپڑے کا کوئی حصہ ٹخنوں تک نہیں جانا چاہیے، ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. اس وقت اس کے اوپر تک ہو تو ٹھیک ہے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات یہ کہ جو بھی حضرات جہاں پر بھی کام کرتے ہیں، ظاہر ہے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی جاب ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. چونکہ یہ اسلامی تعلیمات میں ہمیں اور ان مجالس کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو ہر حالت کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے. یہ بھی دیکھنا ہے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے کہ جہاں وہ مدین گئے اور وہاں پر انہوں نے جب پانی پلایا تو جو بھی مدین میں جو بھی بزرگ تھے، شعیب علیہ السلام تھے مشہور قول کے موافق، یا کوئی اور تھے جو بھی ان کی اولاد میں سے کوئی تھے، تو جو بھی تھے وہ مدین میں جن بزرگ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، ان کی بیٹی نے جب تعارف کرایا کہ یہ کوئی اجنبی آدمی آیا ہوا ہے، انہوں نے پانی پلایا. آپ ایسا کریں کہ ان کو مزدور رکھ لیں ہماری بکریاں چرانے کے لیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین. یہاں پر اگر ہم دیکھیں مفسرین نے بڑی تفصیلات کی ہیں کہ اس بیٹی نے کتنی اہم بات کی جس کو قرآن نے بیان کیا. اور ایک شخص جس کو کام پہ رکھنا ہو اس کے لیے بہترین صفات یہ دو صفات ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں، القوی الامین. کہ وہ شخص جسے کام کرنے کی قوت ہو، صلاحیت ہو، اور صرف قوت اور صلاحیت کافی نہیں ہے، امانت دار بھی ہو. یہ تو صرف قرآن کی بنیاد پر میں بتا رہا تھا. ہمیں اپنی کاموں پر یہ نظر رکھنی ہے کہ ہم کسی جگہ اگر کام کرتے ہیں، کسی کمپنی میں کسی جگہ کی ملازمت ہے، تو ہمارے ذمے کتنے گھنٹے ہیں جو ہمارے ذمے کام کرنے کے ہیں. اور ان گھنٹوں میں چونکہ آج کل فون کا سسٹم بہت عجیب ہو گیا ہے کہ ہم کام پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اب فون پہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اس وقت ہم پیسے لے رہے ہیں. یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہماری آمدنی میں وہ حرام آمدنی تو شامل نہیں ہو رہی ہے. اس لیے کہ اس چیز کا عبادات پر بہت اثر پڑے گا. ہمارے ذکر و اذکار ضائع ہوں گے، ہماری عبادات اور نفل عبادات ضائع ہوں گی. اگر توفیق مل گئی کرنے کی تو اس کے وہ انوار و برکات حاصل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جو آمدنی آ رہی ہے اس میں حرمت شامل ہو رہی ہے. یہ اہم چیز ہے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ جن کی طرف سے ہم کام کر رہے ہیں اگر ان کی طرف سے اتنی رعایت ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تھوڑا بہت آپ دیکھ لیں،
1 گھنٹے تک آپ یا آدھے گھنٹے تک 8 گھنٹے میں سے اتنے گھنٹے یا 6 گھنٹے میں سے اتنی دیر، جتنی وہاں سے رعایت ملی اتنی تو ٹھیک ہے، لیکن چھپ کر کہ نہیں ان کو پتہ نہ چل جائے اور مجھے اپنے وقت پہ فلانے کے اس کے وقت میں یہ کام کرنا ہے اور اپنے ذاتی کام ہے، اور ان کو بتایا بھی نہیں، اور اس وقت کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں، تو یہ بہرحال اس چیز کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس چیز کا ہم اتنی بار بار مذاکرے کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہماری عبادات کے وہ انوار و برکات حاصل نہیں ہوں گے اگر ہمارے آمدنی میں اس طرح کی حرمت والی چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ یہ ایک اہم چیز ہے اور عام طور پر اس پر توجہ نہیں ہوتی، تو بہرحال اس کو بھی چاہے مہینے کے اخیر میں یا پہلے سے ہی بتا دیا جائے کہ اچھا میرا اس طرح ہوتا ہے، میرا فلانا کام ہوتا ہے، اس وقت پہ اتنا کام ہوتا ہے، تو میرے وقت میں سے اتنی کمی ہو جائے گی۔ اب وہ اگر چاہیں پورا دیں، چاہے اس کو کاٹیں، لیکن کم از کم حرام تو ہمارے اس میں شامل نہ ہو جائے۔ یہ ایک اہم چیز ہے، اس لیے کہ اس کے اثرات ہماری ہر چیز پر، پوری زندگی پر پڑیں گے۔ اور خیر وقت اب ختم ہو گیا کہ حالات کے لحاظ سے اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اور ہمارے خاندان کے افراد، ہمارے اولاد کو نیک ماحول دینے کی ضرورت ہے۔ جہاں بھی گھر میں افراد ہیں جو حضرات یہاں آتے ہیں، لیکن اولاد، بچے، کیا وہ کسی عالم سے، کسی مسجد کے امام سے، کسی سے جڑے ہیں، نہیں جڑے ہیں، تعلق ہے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اولاد، ہمارے متعلقین، ہمارے چھوٹے بڑے کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی، یعنی علماء میں سے، صلحاء میں سے کسی سے کوئی نہ کوئی جوڑ کا سلسلہ ہو کہ ایک ماحول بنے، اور کبھی کوئی وقت ضرورت پیش آتی ہے، کبھی کچھ بتانے کی، کبھی مسئلے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی اب جو ہے، جو جس عمر کو پہنچے ہیں، آگے جا کر اگر وہ اولاد اگر کسی سے نیک اور صلحاء سے اور علماء سے جڑے نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ آگے یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ آگے ان کو اگر کبھی ضرورت پیش آتی ہے، نہیں ہمارا تو کسی عالم سے کوئی تعلق نہیں، مسئلہ کس سے پوچھیں، تو اچھا کوئی ویسے ہی مل گئے، ان سے معلوم کر لیا، گوگل سے معلوم کر لیا اور اس پر عمل کر لیا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے، ایک تو نیک ماحول۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ حضرت نے ہمارے لیے ایک یہ بہترین مجالس کا نظام قائم کیا، وہ ہم سب کے لیے، یعنی یہ باتیں تو خیر ایک زائد چیز ہے، اصل صرف یہ جمع ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا اخلاص کے ساتھ یہاں جمع ہو جانا، یہی ہمارے لیے انتہائی خیر کا ذریعہ ہے۔ ایک دین کے ساتھ، عبادات اور اعمال کے ساتھ ایک تعلق میں قوت پیدا ہو جاتی ہے الحمدللہ، اور ہر آنے والا شخص الحمدللہ یہ سب محسوس کرتا ہے۔ یہ برکات ہیں ہمارے بڑوں کی۔ بہرحال تو یہ ماحول ہم خود محسوس کرتے ہیں، اس طرح کا ماحول ہمیں گھر میں بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں کسی درجے میں تعلیم کا کوئی سلسلہ ہو، گھر میں جو بچے جا سکتے ہیں کسی جگہ، کسی سے مل سکتے ہیں، ان کو ان کے ساتھ جوڑا جائے، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ ان کا تعلق قائم کیا جائے، یہ گھر کے افراد کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں اس کی بڑا اہتمام تھا۔ مرد آتے تھے مسجد میں، وہاں پر تو مائک سسٹم وغیرہ نہیں تھا جیسے اب وہ گھروں میں سن لیتے ہیں، تو مرد حضرات مسجد آتے تھے، بہت سی مرتبہ عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے آتی تھیں، اور وہ مرد حضرات گھر جا کر پھر گھر میں وہ باتیں پہنچاتے تھے، اور پھر گھروں میں عورتوں کے مذاکرے ہوتے تھے۔ پھر عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی تقاضا فرماتی تھیں کہ یا رسول اللہ، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی کچھ وقت رکھیں۔ عورتوں نے تقاضا کیا تھا کہ یا رسول اللہ، مرد تو آپ کی باتیں سنتے ہیں، ہمارے لیے علیحدہ سے کوئی مجلس قائم کریں کہ آپ ہمارے درمیان وعظ فرمایا کریں۔ فرمایا ٹھیک ہے، وقت طے ہو گیا، دن طے ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے وعظ فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ماحول جو ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے جنہوں نے یہ قائم کیا ہمارے لیے وہ تو ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بڑی نعمت رکھی ہے کہ یہ اس ماحول کو اللہ تعالیٰ نے اب بھی قائم رکھا ہے اور ہم اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماحول سے ہمیں پوری طرح فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کے منافع کو اللہ تعالیٰ خوب ہمارے زندگی میں راسخ فرمائے، اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے، اور صلحاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرما لے۔ لیکن ہمیں یہ سلسلہ آگے بھی ہمارے گھروں میں، ہمارے اولاد میں، ہمارے خاندان والوں میں یہ مزید پھیلانے کی ضرورت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔